لوگوں نے حضرت سعید بن عامر، ہیمس ایک شہر تھا، ہیمس حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں گورنر چاہیے، اور گورنر بھی چاہیے جو ہمارا انتظامی امور سنبھالے، اور وہ بھی وہ چاہیے جو حضرت سعید بن عامر ہو، اس کے علاوہ گورنر نہیں چاہیے۔ توجہ کریں میری طرف، اس کے علاوہ نہیں چاہیے۔ ٹیک چھوڑ دیں، جن کو نیند آ رہی ہو ٹیک چھوڑ کے بیٹھے ذرا۔ تو لوگ یہ شکایت لے کے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، بھائی ہمیں حضرت سعید چاہیے گورنر کے طور پہ۔ آپ نے حضرت سعید کو آرڈر فرمایا کہ آپ جائیں اور گورنر کا عہدہ سنبھالے، ہمس شہر کا، علاقے کا۔ تو حضرت سعید جو ہے وہ بڑے صوفی منش بندے تھے، انہوں نے کہا جی میں کہاں اور گورنرشپ کہاں، آج جو لوگ لین بیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، بس جو جائز و ناجائز سیدھا پٹھا کام کرنا پڑے کرتے ہیں، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے بس، یہ ہماری اپروچ ہے اور ہماری سوچ ہے۔ لیکن حضرت سعید نے فرمایا نہیں، میں اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہوں، مجھے یہ گورنرشپ نہیں چاہیے۔ لیکن لوگوں کی اصرار پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہمس کا والی اور گورنر مقرر کر۔ اب حضرت سعید جو ہے وہ گئے، انہوں نے عہدہ قبول کیا اور چلے گئے۔ چار باتوں کی شکایت 1.5-2 مہینے بعد لوگوں نے رکا لکھا حضرت امیر المومنین کو مدینہ میں کہ آپ نے جو بندہ دیا تھا ہماری ڈیمانڈ پہ، اس میں تو یہ 4 عیب ہے۔ انہوں نے کہا جی خط کھولنے سے پہلے جب سعید بن عامر کا نام آیا، انہوں نے کہا یا اللہ خیر ہو، میں اتنی شوق سے ایک بندہ چن کے لگایا تھا، اس میں بھی لوگ عیب نکالنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ خوبیاں نہیں دیکھتے، خامیاں لوگ تلاش کرتے ہیں، خوبیاں تلاش نہیں کرتے۔ کسی بندے میں یہ ہمارا انسان ہے نا، کسی شخص میں اگر 99 خوبیاں اور 1 خامی ہو تو ہم انسان اس خامی کا جھنڈا بلند کریں گے، 99 خوبیاں نہیں دیکھیں گے۔ یہ انسان کا طریقہ کار ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جس رحمان کے ہم بندے ہیں نا، اس رحمان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی بندے میں 99 خامیاں ہیں اور 1 خوبی ہے تو وہ رحمان اس 1 خوبی کا پرچار کرتا ہے، 99 خامیاں لوگوں کو نہیں بتاتا۔ اب انسان اپنے گریبان میں ہم بھی جھانکیں، آپ بھی جھانکیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کسی شخص کی ایک خامی کو دبانے کے لیے اس کی ساری محنت، اس کی ساری جو ہے وہ سسٹم کو پانی میں ملا دیتے ہیں، ساری خوبیاں ٹھنڈے رہنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی 4 شکایتیں کی۔ ایک شکایت یہ ہے کہ جی حضرت سعید رات کے وقت چاہے جو مسئلہ بھی ہو جائے یہ باہر نہیں نکلتے، یہ رات کے وقت کسی کی کوئی گفتگو نہیں سنتے، ایک شکایت۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مہینے میں 1 دن گھر سے باہر نہیں نکلتے، پورے مہینے میں 1 دن ایسا ہوتا ہے یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، گھر کے اندر ہی رہتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ جب دن چڑھتا ہے تو یہ گھر سے نکلتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے جو ہے یہ گھر سے نہیں نکلتے۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے بندہ مدہوش، بے ہوش اور موت والا بندہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، بعد کا دن پہ یہ 4 شکایتیں ہمیں آئیں ان سے، باقی کوئی شکایت نہیں، کوئی کرپشن کی شکایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بد انتظامی کی شکایت نہیں ہے، یہ 4 ان کے پرسنل معاملات میں سے ہیں، یہ 4 شکایتیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین نے حضرت سعید کو بلایا، آ جاؤ بھائی تمہارے خلاف شکایتیں، اس وقت گورنروں کو ایسے پیشی بھگتنی پڑتی تھی، آ جائے خلاف شکایتیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایک شکایت ہے، آپ جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نہیں نکلتے، آپ کے سائل آئے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ میں گورنر ہوں ہمس کا، میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی عورت بھی نہیں، میں اکیلا رہتا ہوں، اور میں گھر میں پہلے آٹا گوندتا ہوں، پھر آٹے کے خمیرے ہونے کا انتظار کرتا ہوں، پھر روٹی بناتا ہوں، روٹی بنا کے کھا کے پھر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہوں، اس لیے مجھے لیٹ میں ہو جاتا ہوں۔ ذرا سنیے، دل تھام کے سنیے کہ گورنر کے حالات کیا ہے۔ میں پہلی شکایت کا یہ جواب ہے، میں اس لیے پہلے نہیں نکل سکتا، یہ میری عبادت قبول کی، میں دن چڑھنے سے پہلے نہیں نکل سکتا۔ دوسری شکایت کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کے وقت نہیں نکلتا، لوگ کہتے ہیں رات کے وقت ہی ہماری باتیں سنیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ رات اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے بنائی ہے، دن کو کام لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا، تو رات میں نے اللہ کو دی ہوئی ہے، دن آپ لوگوں کی آپ کی خدمت کے لیے دیا ہوا ہے، رات میں اللہ کی خدمت میں گزارتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، رات کو میں کسی کو ٹائم نہیں دے سکتا، اس لیے میں رات کو باہر نہیں نکلتا، صرف دن کو لوگوں کی خدمت
کرتا ہوں. تیسری چیز کہ جی دن میں ایک مرتبہ کیوں، مہینے میں ایک مرتبہ اندر کیوں رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے کپڑوں. اللہ، گورنر ہے، گورنر ہے ہمس کے علاقے کا، اور کہتا ہے جوڑا ایک ہی ہے، مہینہ اسی میں گزارا کرتا ہوں، چادریں بدلاتا رہتا ہوں ان کو، تو ایک مہینے کے بعد میں ان کو دھوتا ہوں. بندہ اور ہے نہیں نوکر جوکر، تو میں خود ان کو دھوتا ہوں، اور دھونے کے بعد ان کو خشک کرتا ہوں، خشک کرنے کے بعد ان کو رگڑ کے نرم کرتا ہوں. تو استری کرتے ہیں نا، رگڑ کے نرم کرتا ہوں، نرم کر کے پھر پہن کے پھر لوگوں کے سامنے آتا ہوں. اس لیے مجھے ایک دن چاہیے ہوتا مہینے میں، اس دن میں اپنی صفائی ستھرائی کر لیتا ہوں کپڑوں کی، اس لیے میں باہر نہیں آ سکتا. تو یہ تیسرا جو جواب ہے. اور چوتھا جو میں کبھی کبھی بدہوشی اور بے ہوشی کا عالم ہو جاتا ہے، وہ سنیے کہ میرے سامنے حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تھا. آپ ان کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں نا حضرت خبیب کا. اور شہید کیسے کیا گیا تھا؟ میں موقع پہ موجود تھا کہ حضرت خبیب کے پہلے کان کاٹے گئے، پھر ناک کاٹا گیا، پھر ہونٹ کاٹے گئے، پھر بالو کاٹے گئے، پھر جسم کے اعضاء کو الگ الگ کیا گیا. جب کبھی بھی میں سوچتا ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ دشمنوں نے ایسا ظلم کیا تھا اور کافروں نے میرے بھائی کو ایسی شہادت کی موت دی تھی، جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ چار چیزیں سنی تو آپ واپس بیت المال میں تشریف لے گئے، اور آپ نے جہاں پہ مستحقین زکوٰۃ لوگ لکھے ہوئے تھے نا، آپ نے ان مستحقین زکوٰۃ کی لسٹ میں اپنے ہمس کے گورنر کا نام بھی لکھ دیا. جس کے پاس تو یار ہے ہی کچھ نہیں، اس کو تو زکوٰۃ دینی چاہیے. جب ان کے بیت المال میں مہینے کے بعد ان کا وظیفہ ہمس میں پہنچا نا ان کے پاس، تو لے کے جانے والے نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ حضرت عمر نے تیرا وظیفہ بھیجا ہے مہینے کے بعد. ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہتا ہے اللہ اکبر، آج سعید کا آخری دن ہے، کیونکہ آج سعید کے گھر دنیا چل گیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ تھے ہمارے بزرگ اور ہمارے حکمران بھی وقت کے. یہ گورنر تھے، ان کا واقعہ سنا رہا ہوں. یہ مسلمانوں کے گورنر تھے، انتظامی امور چلانے والے تھے. آج تو ڈھونڈنے سے کیا، سوچنے سے بھی نہیں ملتا. ڈھونڈنے کی تو بات کی بات ہے، سوچ میں بھی ایسا بندہ نہیں ملتا. تو کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا سعید بن عامر کی ساری فقیری بھی ختم ہو گئی، سارا زہد و تقویٰ بھی ختم